نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر مختصر سماعت کے بعد وقفہ کر دیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت براہ راست دکھائی جائے گی یا نہیں، بینچ مشاورت کے لیے چلا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے ہیں۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے توصیف عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی توصیف، آگاہ کیجیے گا، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے جو نیب ترامیم کالعدم قرار دیے جانے کی عدالتی حکم نامہ تھا اس کے خلاف جو وفاقی حکومت کی طرف سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی، اس پر سماعت شروع کی۔ تو سماعت کے آغاز میں ہی ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں کے پی وہ روشن پہ آئے، جس پر چیف جسٹس نے انہیں پوچھا کہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس جو ہے یہ عوامی دلچسپی کا اور مفاد کا معاملہ ہے اور اس کو لائیو سٹریم ہونا چاہیے، جس پر بینچ کے رکن جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ اس کیس کی اگر پچھلی گزشتہ سماعتیں لائیو سٹریم ہوتی نہیں ہیں تو اس کو بھی لائیو سٹریم چلنا چاہیے۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ عوامی دلچسپی کا اس میں کوئی معاملہ نہیں۔ تاہم اس کے بعد چیف جسٹس نے جو بینچ کے فاضل باقی ممبران ہیں ان سے مشاورت کے لیے سماعت ملتوی کی ہے اور ججز اس کیس کو لائیو سٹریم دکھانے یا نہ دکھانے کے لیے مشاورت کے لیے چیمبر میں جا چکے ہیں۔ ابھی اس کیس میں تھوڑی دیر کا وقفہ کیا گیا ہے، ججز چیمبر میں موجود ہیں اور چیمبر سے واپس آنے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوگی، جس میں یہ فیصلہ ہوگا، بتایا جائے گا کہ آیا یہ جو کیس ہے اس کی لائیو سٹریمنگ ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ تاہم اس کیس کے آغاز میں جو درخواست گزار تھے اس کیس کے بانی پی ٹی آئی وہ اڈیالہ جیل سے لائیو ویڈیو لنک کے ذریعے۔ جی ٹھیک ہے توصیف، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کی عدالتی کارروائی کی کوریج پر پابندی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کیس چیف جسٹس کو بھجوا دیا ہے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے مقامی وکیل سمرا ملک سمیت 2 درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں پیمرا کو دونوں درخواستوں پر جواب داخل کرانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ قانونی نکات کی روشنی میں اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے بھی طلب کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنٹری کی ملاقات ہوئی ہے۔ اہم قومی اور صوبائی امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کی صورتحال پر وزیراعظم کو بریفنگ دی۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم نے اپنے صوبے کا مقدمہ وفاق سے دلیل اور دلائل سے لڑنا ہے، جبکہ سوئچ آن آف سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ صوبے وفاق میں تعاون کے لیے کردار ادا کرنے پر وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے مشکور ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو جو پانی کا شیئر ملا تھا اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، اور ایجنٹ کے حوالے سے ہمارے کچھ ایشو سے وزیر اعظم نے قبائلی اصلاح کے ٹیکسز کے معاملات حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ دہشت گرد عناصر ان کے مراکز کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انسداد شدت پسندی سیمینار سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے انتہا پسندی کے باعث بہت نقصان اٹھایا۔ پاکستان کو دہشت گردی سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاک افواج کے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ Pakistan has made an unwavering commitment to creating a world free of terrorism and extremism. Consequently, not only the kinetic but also the non-kinetic measures are being taken. It is important that terrorism is eradicated from its roots. The extremist propaganda and their recruitment centers must be exterminated. Pakistan has taken the lead in fighting terrorism and extremism despite bearing unprecedented human and economic sacrifices. آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ عوام بجلی کے بڑے جھٹکے کے لیے ہو جائیں تیار۔ ایک ماہ کے لیے بجلی 3 روپے 49 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر نیپرا آج سماعت کرے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے اپریل کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔ درخواست کی منظوری سے صارفین پر 34 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ آئی ایم ایف کا نئے قرض پروگرام کے لیے ڈو مور کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان کو درآمدات پر عائد پابندیاں کم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کو برآمدی شعبوں کی سبسڈی ختم کرنے کا کہا۔
ذرائع کے مطابق IMF اور وزارت خزانہ نے درآمدات پر عائد ڈیوٹیز میں کمی پر اتفاق کر لیا ہے۔ وزارت تجارت کا ٹیرف میں کمی کے فیصلے میں مقامی صنعت کے تحفظ کو اولین ترجیح دینے پر زور دیا گیا، جبکہ وزارت تجارت کے درآمدات پر عائد پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے کی بھی مخالفت کی گئی ہے۔ درآمدات پر پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے سے زرعی مبادلہ پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پنجاب حکومت کے 100 دن کی کارکردگی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے اپریل سے جون تک کا 287 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ 63 ارب کے غیر ملکی تعاون سے چلنے والے منصوبوں کے فنڈز بھی شامل ہیں۔ 7645 ترقیاتی اسکیموں میں سے 1645 کو مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے رمضان اقبال پیکج کا آغاز کیا، جبکہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ایپ بنائی۔ نواز شریف IT سٹی منصوبے کا آغاز کیا۔ تعلیمی یافتہ نوجوانوں کے لیے 1000 انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کا آغاز بھی کیا گیا۔ پنجاب دستک پروگرام کے تحت گھر کی دہلیز پر خدمات فراہم کرنے کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا۔ MM1 خلا میں اڑان بھرنے کو تیار ہے۔ پاکستان کا ملٹی نیشنل مواصلاتی سیٹلائٹ آج شام 4 بجے خلا میں بھیجا جائے گا۔ پاکستان کا مئی کے ماہ میں دوسرا خلائی مشن ہے۔ اس سے متعلق ہمیں مزید بتا رہی ہیں نمائندہ نیوز آمنہ جنجوعہ۔ جی آمنہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کے لیے آج ایک بڑا اہم دن ہے۔ پاکستان اپنا ایک نیا سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے جا رہا ہے۔ ملٹی مشن کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو ہے وہ آج پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے خلا میں بھیجے گا اور سیٹلائٹ اڑان بھرنے کو تیار ہے۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل ہم نے دیکھا ہے کہ MM1 کی لانچ سے پہلے جو ہے چینی انجینئرز کے ساتھ پری لانچ میٹنگ بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کل جو ہے ٹیسٹنگ ریہرسل جو ہے وہ بھی مکمل کر لی گئی تھی۔ تمام تیاریاں اس وقت مکمل کر لی گئی ہیں۔ آج 4 بجے جو ہے اس سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا جائے گا۔ یہ ایک مواصلاتی سیٹلائٹ ہے جس کو خلا میں بھیجنے کے بعد جو ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا۔ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس کو بہتر کیا جائے گا۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں ان علاقوں کی، ان دور دراز علاقوں کی جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت اب تک میسر نہیں ہے یا پھر سست روی کا شکار ہے انٹرنیٹ، ان علاقوں میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ 5G میں بھی یہ معاون ثابت ہوگا۔ اس سیٹلائٹ کے ذریعے کمیونیکیشن کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ صرف مئی کے ماہ میں پاکستان کا یہ دوسرا سیٹلائٹ ہے جو خلا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے IQ قمر جو ہے اسے خلا میں بھیجا گیا تھا، جس نے وہاں پر جو ہے وہ 7 دنوں میں چاند کے مدار پہ پہنچنے کے بعد چاند اور سورج کی جو وہ تصاویر بھی شیئر کی تھی۔ اس بڑی کامیابی کے بعد جو اسپارکو کی جانب سے اب ایک دوبارہ سے سیٹلائٹ مواصلاتی سیٹلائٹ جو ہے وہ اسپیس میں بھیجنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آج 4 بجے شام جو ہے وہ چین سے خلا میں بھیجا جائے گا۔ جی کراچی میں گرو مندر چورنگی کے قریب کار پر فائرنگ ہوئی ہے۔ 2 بھائی جاں بحق 2 شدید زخمی ہو گئے ہیں، ایک محفوظ رہا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے، جبکہ کار میں سوار 5 بھائی پیشی پر جا رہے تھے۔ واقعے کی فوٹیج نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں 3 موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد کو فائرنگ کرتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عبید شاہ۔ جی عبید، آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت میں لسبیلا روڈ پہ موجود ہوں۔ آج صبح مسلح موٹر سائیکل سوار نے ایک کار پر فائرنگ کی تھی۔ اس کار میں سوار 5 بھائی سوار تھے، جن میں سے 2 موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، 2 کو تشویشناک حالت میں نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جبکہ ایک موزانہ طور پر بچ گیا تھا۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی موصول ہو گئی ہے۔ یہ گاڑی کیمرامین آپ کو دکھا سکیں کہ جیسے ہی مسجد تنزل ایمان کے قریب پہنچتی ہے، 3 موٹر سائیکل پر سوار 6 مسلح ملزمان اس گاڑی کا تعاقب کرتے ہیں اور لسبیلا روڈ پر آنے کے بعد اس پہ 18 گولیاں فائر کی گئی ہیں۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لی گئے ہیں۔ فورنسک ٹیم نے 8 9mm کے خول یہاں سے برآمد کیے ہیں۔ 18 گولیاں فائر کی گئی ہیں، جبکہ گاڑی میں جو آر پار ہونے کے نشانات ہیں وہ 36 مارک کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جب SP جمشید ہیں علینا راجپور، ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شخصانہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کراچی کی مشہور آئس کریم برانڈ بلوچ آئس کریم کے یہ مالکان ہیں اور 2 مہینے قبل گرو مندر پہ ہی ان کے بہنوئی کا قتل ہوا تھا، جس کا مقدمہ درج ہے، اور اس درج مقدمے میں اس کار میں سوار جو افراد تھے وہ نامزد ملزمان تھے اور آج وہ اپنے لسبیلا میں واقع اپنے گھر سے عدالت جا رہے تھے۔ SP جمشید ہیں علینا راجپور، ان کا یہ کہنا تھا
کہ دونوں FIR کی کڑیاں ملانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. عین ممکن ہے کہ یہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہو. اس حوالے سے کیونکہ ان پہ 302 کی FIR بھی تھی اور آج عدالت میں ان کی پیشی بھی تھی, اس حوالے سے وہ دونوں فریقین سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. واقعے کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے. نیوز کی اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CCTV فوٹیج ہے جس میں مسلح موٹر سائیکل سوار بغیر کسی خوف و خطر کے ایک مصروف ترین شاہراہ پر دن دہاڑے کار پر اندھادھند فائرنگ کر رہے ہیں. جی ابھی آپ کو براہ راست ہی چلیں گے جہاں پہ ساکڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. We believe that the next 8th session of the Azerbaijan-Pakistan Joint Intergovernmental Commission to be held in Islamabad later this year will further add impetus to economic cooperation. Moreover, we invite Pakistani business representatives to consider the opportunities provided by the international transit corridors passing through the territory of Azerbaijan and the Baku International Sea Trade Port. In the same manner, our Pakistani partners can benefit from favorable conditions and privileges offered by the Alat Free Economic Zone. Additionally, direct flights between our countries contribute to the expansion of tourism and people-to-people contacts. Currently, there are 6 flights per week from Baku to Islamabad, Lahore, and Karachi. Last year, the number of Pakistani tourists visiting Azerbaijan reached 55,000. In the first 4 months of 2024, the number is close to 20,000. Hosting the 29th session of the UN Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change, COP29, by Azerbaijan in 2024 will also create additional opportunities for our cooperation in clean energy and green transition related areas. Last but not least, today we pleasingly mentioned social projects implemented in Pakistan by the Hyder Ali Foundation and emphasized the importance of expanding humanitarian, cultural, and academic exchange between our brotherly peoples. Furthermore, cooperation between higher education institutions and cultural centers of the two countries, as well as scientific research institutions and think tanks, is of utmost importance. We are glad that various cultural and language centers operate both at Azerbaijani and Pakistani educational institutions. Ladies and gentlemen, Azerbaijan has always appreciated Pakistan's firm political and moral support to Azerbaijan during the past Armenia-Azerbaijan conflict, the 44-day patriotic war, and afterward. Our position on the issue of Jammu and Kashmir has always been consistent as well. Azerbaijan supports the peaceful solution of this problem based on the norms and principles of international law and relevant resolutions of the UN Security Council, as well as with full respect for international humanitarian law. Today, I briefed my colleague, Minister Ishaq Dar, about the post-conflict situation in our region, Azerbaijan's rehabilitation and reconstruction work in the liberated territories, as well as the long-standing landmine threat that challenges these efforts. The recent agreement on the delimitation of a certain portion of the border between Azerbaijan and Armenia and the return of long-time Armenia-occupied 4 villages to Azerbaijan positively contributes to the normalization track. Azerbaijan is committed to the peace process, and we hope that it will yield positive results for a prosperous and secure region for all countries. Dear Mr. Minister, I would like to express my confidence that this visit will be a step forward to the further development of friendship and strategic partnership relations between our brotherly countries. I thank you once again for your kind invitation and warm hospitality. Thank you. Excellency, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good morning. It gives me immense pleasure to host in Pakistan my very dear brother, His Excellency Ceyhun Bayramov, Foreign Minister of Republic of Azerbaijan, and his delegation. Pakistan and Azerbaijan are bound by common cultural and civilizational links that form a solid foundation of ties between our both brotherly countries. Our strategic and economic relations are characterized by regular high-level exchanges and dialogue, including at leadership level. Since assuming office, I have been in regular contact with my Excellency, with my brother Foreign Minister, on bilateral as well as regional and international matters of mutual interest. I had met him recently on the sidelines of nuclear
Energy Summit in March 2024 held in Brussels, as well as on the occasion of OIC Summit, which took place in May 2024 in Banjul, Gambia. And recently we met informally in Tehran, when we went for condolence of the sad, news of former President of Iran, Dr. Raisi. In the extensive talks today, Foreign Minister, Excellency, and I discuss all aspects of our bilateral relationships. We will further enhance our multifaceted cooperation in trade, investment, connectivity, energy, and defense. We are taking measures to increase bilateral investments, especially in the energy sector. The joint working group on the energy will be critical in promoting cooperation in the energy sector. We are encouraged with the results of the first meeting of the joint working group, which took place on 21st of May 2024. Ladies and gentlemen, we will enhance parliamentarian exchanges. We will strengthen cultural cooperation and promote people-to-people exchanges, including between students, academia, businessmen, and tourists. Our two countries will bolster cooperation in climate action and renewable energy sector. We congratulate our brother country, Azerbaijan, for winning the bid for hosting COP29 event in the beautiful city of Baku. In our meeting today, I told His Excellency the Foreign Minister that Pakistan will fully support Azerbaijan during its presidency of COP29. We also discussed our cooperation at multilateral fora and regional and global developments, including the concerning developments in Gaza. Both our countries are firm supporters of multilateralism and to uphold the international law. Pakistan and Azerbaijan have a long history of collaboration at multilateral fora. We would continue to support each other in the future as well, including at OIC and ECO. We appreciate Azerbaijan for its consistent and principled stance on the Jammu and Kashmir dispute as a valued member of OIC Contact Group on Kashmir. Azerbaijan's stance is based on internationally recognized principles of sovereignty and territorial integrity in accordance with the United Nations and Organization of Islamic Countries resolutions. Pakistan has always stood for the sovereignty and territorial integrity of Azerbaijan. Pakistan considers Karabakh as the sovereign territory of the Republic of Azerbaijan. We congratulate Azerbaijan on restoring its sovereignty on Karabakh. Pakistan appreciates and commits fully support to Azerbaijan peace efforts and dialogue process for normalization. Excellency, thank you again for coming to Islamabad. I look forward to working closely with you to strengthen our bilateral relations for prosperity and benefit of our both countries, and also take this opportunity for your great support for our candidature as the non-permanent member of the United Nations Security Council for the election which is going to be held on 6th of June next month. So thank you again. You're very kind, and God bless you. We'll go to the Q&A. We'll begin with Ms. Nimra Ahmed from PTV. Thank you, Madam. Namra Sohail from Pakistan Television. My question is to Excellency Mr. Can you hear me now? आवाज़ नहीं आ रही सर देखो यार ठीक जी प्लीज गो अहेड Sir, my question is to you. Mr. Foreign Minister, you've made your extensive statement on government-to-government contacts between the two brotherly countries. My question to you is, what are we doing to promote people-to-people exchanges between the two brotherly countries of Pakistan and Azerbaijan? Well, there are different levels of engagements. Parliamentarians exchanges are there. I think in June next month,
the Speaker of the National Assembly would be visiting Azerbaijan. The students to students exchanges are already there. We have a number of students which study in Azerbaijan, particularly in Baku, and that includes medical students. On the tourist side, Azerbaijan had around 55,000 Pakistani visitors last year in 2023. So you see, government-to-government agenda is always different, G2G. B2B agenda is also very relevant. And we have already discussed how to enhance our trade volume, how to upgrade our economic connectivity and our cooperation. And we both agreed the depth of our relationship and our sincere affection for each other does not reflect the volume we have in terms of trade. So I remember when about a decade ago, when I went to Baku to hold the joint meeting, intergovernmental commission, what we call, and representing Pakistan, I had the of calling on His Excellency the President of Azerbaijan, and I had requested and flagged that there is a great scope of rice exports from Pakistan to Azerbaijan, and I was thrilled when I got